خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پلوامہ میں روزانہ سینکڑوں ڈمپر زرخیز مٹی لے کر دوسرے علاقوں کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف مقامی زراعت کو شدید نقصان ہو رہا ہے بلکہ ماحولیاتی نظام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ سرگرمیاں غیر قانونی ہیں اور اس کے دور رس نتائج علاقے کی زمین اور فضا پر مرتب ہوں۔ ماریگم دیوا علاقے میں زمین کی مسلسل کھدائی سے لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات میں 60% اضافہ ہو چکا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق پہلے یہ علاقے بادام اور زعفران جیسی قیمتی فصلوں کے لیے مشہور تھے، مگر اب مٹی کی منتقلی نے زمین کو بنجر بنا دیا ہے۔ ماحولیاتی کارکنوں نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو علاقے میں رہائش اور زراعت دونوں متاثر ہوں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مٹی کے اخراج سے زمین اپنی زرخیزی کھو رہی ہے۔ موجودہ صورتحال میں فصلوں کی پیداوار میں 40% کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زراعت سے وابستہ خاندانوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مقامی حکومت کی خاموشی نے عوام میں غصے کو جنم دیا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق زمین کی یہ غیر قانونی کھدائی صرف زراعت کو نہیں بلکہ فضائی آلودگی میں بھی 30% اضافہ کر رہی ہے۔ دھول اور مٹی کی مسلسل موجودگی نے سانس کی بیماریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بچوں اور بزرگوں کی صحت پر اس کا فوری اثر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادھر ایک تازہ رپورٹ کے مطابق پلوامہ کی 70% زرعی زمین ماحولیاتی خطرات کی زد میں آ چکی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں اضافہ متوقع ہے جو انسانی جانوں اور بنیادی ڈھانچے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو زرعی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے۔ کشمیر میں زمین کی زرخیزی پر ایک اور بڑا خطرہ بھارتی فوجی سرگرمیاں بھی ہیں۔ فوجی بیسوں کی تعمیر اور مسلسل نقل و حرکت کے باعث زمین پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں زمین سخت اور غیر زرخیز ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عمل قدرتی توازن کو بگاڑ رہا ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی سرگرمیوں سے زمین کی ساخت متاثر ہو رہی ہے جس سے فصلوں کی نشوونما رک جاتی ہے۔ کشمیر میں زرعی پیداوار میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی ہے۔ کسانوں کو ہر سال کم فصل مل رہی ہے جس کا براہ راست اثر معیشت پر پڑ رہا ہے۔